السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب میں آپ کے سامنے صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرنے والوں کا کیا بھیانک انجام ہوا، تاریخ کی کتابوں سے، حدیث کی کتابوں سے حوالے دیتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ عبرتناک باتیں رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کو برا بھلا بولنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ دو عظیم صحابہ، خلفائے راشدین میں سے دو عظیم ہستیاں، انہوں دو جنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے انہوں، ابو بکر صدیق بھی نبی کے سسرے اور حضرت عمر فاروق بھی نبی کے سسرے۔ باقی کے دو صحابہ خلفائے راشدین میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں دو داماداں۔ چار خلفائے راشدین میں سے دو سسرے، دو داماداں۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی اما عائشہ ہماری ماں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے۔ حضرت عمر بن خطاب کی پیاری بیٹی حضرت حفصہ ام المؤمنین ہماری ماں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے۔ اور حضرت عثمان غنی، ام کلثوم، ان کے گزرنے کے بعد رقیہ، ان دو بیٹیوں سے نکاح کر کر ذی النورین کا لقب پانے والے نبی کے داماد، جنت کی کئی بار بشارت لینے والے نبی کے داماد، اور نبی کی لخت جگر پیاری بیٹی، جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نکاح میں آنے والے نبی کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب، نبی کے داماد۔ دو صحابہ داماد، دو صحابہ سسرے۔ اب آئیے کہ عبید اللہ سلیمانی، حضرت عبیدہ سلیمانی رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ وہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے۔ یہ کون روایت کر رہی؟ عبیدہ سلیمانی رضی اللہ عنہ روایت کر رہی ہے یہ حدیث۔ علی بن ابی طالب کو پتا چلا کہ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کو گالیاں بکتا ہے، برا بھلا اس زمانے میں۔ جیسے ہی پتا چلا تو فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، فقال اما والذی بعث محمد بالحق، اے شخص یہ سن لو، قسم اس ذات کی جس نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا، لو سمعت منک بلغنی او ثبت علیک بینہ، اگر میں اپنے کانوں سے وہ جملے سن لوں جو تم نے بیان کیے ہیں، یا تمہاری ایسی غلطی ہے کہ تو دلیل کے ساتھ میرے پاس اگر ثابت ہو جائے، لَأَلْقَيْتَ أَكْثَرَكَ، تم میں سے کئی لوگوں کی گردنیں میں اڑا کے رکھ دوں گا۔ یہ کون بول رہے؟ حضرت علی بن ابی طالب بول رہے۔ الاصابہ فی ضبط الصحابہ، حدیث نمبر 166 میں خود حضرت علی بن ابی طالب بول رہے، مجھے اگر پتا چلا، میں اپنے کانوں سے سن لیا یا تمہاری غلطی دلیل کے ساتھ ثابت ہو گئی کہ تین ہوگا ابو بکر عمر کو گالیاں دیتی کی، وقت ابنے کے گردنہ میری تلوار سے نکالوا دوں گا، حضرت علی بن ابی طالب۔ حضرت حسن کے پوتے ابراہیم بن حسن بن علی بن ابی طالب یہ کہتے ہیں کہ میرے جوانی کے موسم تھے۔ کون انہوں؟ حضرت حسن کے پوتے ابراہیم کہتے ہیں میرے جوانی کا عالم تھا، اور جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کی شباہت سے بہت ان کی شکل ملتی جلتی تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شکل نبی کی شکل سے بہت ملتی جلتی تھی۔ حسن کے بیٹے ابراہیم، یہ کون ہے؟ یہ حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے، ان کے بیٹے کے بیٹے، حسن کے بیٹے حسن، انہوں ابراہیم بن حسن بن علی بن ابی طالب۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں جوان تھا، ابراہیم کہتے ہیں میں جب جوان تھا تو میری شکل بھی نبی کی شکل سے
بہت میچ کرتی تھی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک شخص نے تذکرہ کیا کہ تمہارے ابا سے تمہارے دادا سے میری یہ رشتہ داری ہے اور آپ کی شکل کیا ہے, نبی کی شکل سے بہت ملتی جھلتی, میں نے نبی کو دیکھا ہے, میں نے آپ کے دادا کو دیکھا ہے, فلاں فلاں بولتے 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 ہلو کیا بولا انہیں, میں ابوبکر اور عمر کو لعنت برساتا ہوں. کیا یہ جملہ جیسے ہی اس نے کہا تو حضرت ابراہیم جو حضرت حسن کے پوتے تھے فوراً اس کا گلہ دبا کو پکڑ ڈالے. تیری اتنی جرت, ابوبکر صدیق عمر فاروق کے بارے میں نازیبہ جملے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نبی کو دیکھا ہے. نبی کو دیکھنے والا شخص ایک نمبر کا منافق ہے. تو بھلے ہی تو نبی کو دیکھا ہوگا, میرے دادا کو دیکھا ہوگا, ایک نمبر کا منافق ہے جو حضرت ابوبکر و عمر کے بارے میں نازیبہ جملے کے گلہ دبا کو پکڑ لیا, اس کے جملے نہیں نکلے سر, اور یہاں تک اتنی مضبوطی سے پکڑ لیے کہ اس کی زبان اس کے منہ سے باہر نکل کر آ گئی. یہ المیزان الاعتدال کتاب العقیل اس کتاب کے اندر اور سیر اعلام النبلہ امام الذہبی اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. امام المستغفری وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ملک شام تجارت کے لیے گیا ایک مرتبہ, وہاں پر ایک مسجد میں گیا, نماز پڑھا, تو نماز ہونے کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہاتھ اٹھا کر بددعا کے جملے بول رہا تھا. امام مستغفری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہی انہوں چپ چاپ سنے, وہ مسجد کو گئے تھے ملک شام میں, چپ چاپ سنے اور باہر کیا ہے چلے گئے, اپنی تجارت کے لیے نکل گئے. آئندہ سال اسی ملک شام میں اسی مسجد میں نماز پڑھے. جو امام اس وقت تھا وہ کیا ہے اپنے خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے لیے دعائے رحمت دعائے مغفرت کر رہا تھا. امام مستغفری بیان کرتے ہیں میں تعجب میں پڑ گیا کہ گئی سال جو امام مسجد میں تھا ابوبکر و عمر فاروق رضی اللہ عنہم کے بارے میں بددعا کے جملے بول رہا تھا, اور یہ سال کا امام دعائے رحمت دعائے مغفرت کر رہا. انہوں فوراً نماز کے بعد پوچھے گئی سال کا امام کہاں ہے بھائی تمہارا؟ ارے یہ گندی میں مرے آؤ نے کئی کو سے کئی نہیں, کیا نکالتی کیا اس کی حالت کتے جیسی حالت ہو گئی اس کی. ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں, چلو دیکھیں. دکھانے کو سے امام مستغفری کو لے کر گئے جہاں پر وہ شخص بیٹھا. وہ کہتے ہیں امام مستغفری کہ جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اللہ کی قسم کتے جیسی, حدیث میں یہی جملہ لکھا ہے جو میں بول رہا ہوں, اپنی طرف سے میں لفظ کتا لگا کو نہیں بول رہا. وہ امام مستغفری کہتے ہیں اس کی شکل کتے جیسی ہو گئی تھی, دو آنکھیں اندر دھس گئی تھی اور وہ ایک کونے میں بھیک مانگتے ہوئے بیٹھا تھا. میں نے کہا کیا تو اس مسجد کا امام ہے جو گزشتہ سال میں اپنے زبان اپنے کانوں سے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کے بارے میں بددعا کے جملے تیرے زبان سے سنا تھا, کیا تو وہی ہے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا ہاں میں وہی ہوں. اور یہ واقعہ شواہد النبوہ شیخ عبد الرحمن الجامعی ان کی کتاب میں حدیث نمبر 150 پر 6 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اتنا ہی نہیں بلکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ایسے ہیں, عمر فاروق ایسے ہیں, ایک بڑے ممتاز عالم گزرے ہیں شیخ سبتین شاہ نقوی حفظہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں میرا ایک حقیقی ماموں تھا اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے گلے سے سکرات کی موت کے وقت کتوں کے بھونکنے جیسی آواز آ رہی تھی. میں نے اس کے چہرے کو دیکھا, اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور اس کے گلے سے جیسے کتا بھونکتا ہے ویسی آواز آ رہی. میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تیرے کیا عالم ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اپنی زندگی بھر حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کو یہ گالیاں دیتا تھا, اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کی حالت ایسی کر دیا. اور یہ خطبات اہل حدیث صفحہ نمبر 226 کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخی کرنے والا
अतैत बिरजुलिन क़द सब्बा उस्माना, एक आदमी आया जो, ये कौन कह रहे हैं? इमाम आसिम कह रहे हैं, और शहरे मदाइन के बड़े काजी वो कहते हैं अतैत बिरजुलिन क़द सब्बा उस्मान, एक आदमी आया जो उस्मान के, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को गालियां देता था। अस्तौत ख़ाल सुम्मा आद लमा ज़रबतु फज़रबतु 10 उखरा, मैंने उसको 10 कोड़े लगाए और दोबारा उसने क्या है, हजरत उस्मानी गनी को गाली दिया, तो मैंने और 10 कोड़े लगाए, फिर उसने गाली दिया और 10, यहां तक के 70 कोड़े 7 बार उसने हरकत की, 7 बार मैंने उस पर कोड़े लगाए, और यहां तक के वो शख्स बेहोश होकर गिर गया और उसकी मौत के वक्त सूखी लकड़ी के जैसे वो इंसान हो गया था जो उस्मान गनी को गालियां बक रहा था। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक शख्स काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मोहम्मद इब्न सीरीन बयान करते हैं ये वाकया, और तारीख दिमश्क अल बिदाया व निहाया अल्लामा इब्न सीरीन की और अल्लामा इब्न कसीर की ये किताब है, इसके अंदर एक वाकया, काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था एक शख्स और वो दुआ मांग रहा था अल्लाह ताला से कि या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, और मैं समझता हूं शायद तू मुझे माफ नहीं करेगा, ऐसा दुआ कर रहा था। दुआ क्या कर रहा? हाथ उठा कर रो रहा, बोल रहा अल्लाह मुझे माफ कर, लेकिन साथ ही साथ क्या बोल रहा? मुझे ऐसा लगता है तू मुझे माफ नहीं करेगा। अल्लामा मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उम्मत मुस्लिमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, सहाबा किराम के बाद ताबईन में सबसे बड़े मुअब्बिर गुजरे हैं ये इमाम बुखारी के उस्ताद अल्लामा मोहम्मद इब्न सीरीन, बड़े मुअब्बिर कहते हैं ख्वाब की ताबीर बयान करने वाले। वो मोहम्मद इब्न सीरीन कहते हैं कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये मैं क्या सुन रहा हूं, ये तो काबे में खड़े होकर क्या बोल रहा है? अल्लाह मुझे माफ कर और मैं समझता हूं शायद तू मुझे माफ नहीं करेगा, ये क्या बोल रहा है तू? उसने कहा कुन्तु आतैत अल्लाहु अहदा इन क़दरतु अन अतिवा वजह उस्मान, मैं अपने दौर में एक मन्नत मांगा था कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे को मारूंगा, ऐसा मैं मन्नत मांगा था। फलम्मा खुतिना उसी आला सरीरी फी बैती, उनकी जिंदगी में उनके चेहरे को मारने तो नहीं हुआ, यहां तक के चंद गासिबीन ने उनके घर को घेरा डाला और उनको क्या है बंदी में रखा, और कई दिन उनको क्या है सताकर कुरान की तिलावत करते वक्त हजरत उस्मान बिन अफ्फान, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को जालिमाना तौर पर लोगों ने मार दिया, शहीद कर दिया। जब वो कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, तो चारपाई पर लिटा कर रखे थे और सहाबा आ रहे थे, उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ रहे थे, उनकी लाश के ऊपर कफन डाल दिया गया था। हर कोई आ रहे थे, वन्नासी यजीऊन फयसुल्लून अलैहि, लोग आ रहे थे, नमाज़े जनाजा पढ़ रहे थे, निकल रहे थे। क़द दख़लतु कअन्नी उसल्ली अलैहि, मैं उनके घर में दाखिल हुआ, क्या नियत से मैं भी नमाज़े जनाजा पढ़ रहा हूं कहने के नाटक में उनके घर में दाखिल हुआ। फवजदतु खिलवतन, जब मैंने देखा कि यहां कोई भी नहीं है, तन्हाई देखा, खाली जगह देखा, तो फरफअतु सौब अला वजहिही, उनके चेहरे के ऊपर से मैं कपड़ा हटाया और फिर क्या किया? फतुमतु वजहहु व सजदतहु, यहां तक के अपने हाथों से उनके लाशे मुबारक के चेहरे को मारा और फिर क्या है कफन में ढक दिया। वो शख्स कहता है कि जब मैंने हजरत उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे मुबारक को मारकर कफन ढक दिया, यल्बिसु यमीनी क़ाला इब्नु सीरीन, अल्लामा इब्न सीरीन कहते हैं, फिर उसके बाद मैंने उसके हाथ को देखा, फरअयतुहा, मैंने उसके हाथ को देखा, या बसत कअन्नहु ऊद, गोया के सूखी लकड़ी जैसा उसका हाथ हो गया था, सूखी लकड़ी जैसा उसका हाथ हो गया था। जिंदगी भर जब से उसने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे को मारा,
اللہ اسی وقت اس کے ہاتھ کو لکھوا مار ڈالا, اسی وقت لکھوا مار ڈالا, اور زندگی میں اٹھانے کے قابل نہیں تھا. اور جس وقت یہ کہہ رہا تھا میں نے اس کے ہاتھ پر دیکھا نگاہ ڈال کر سکی لکڑی کے سر کا اس کا ہاتھ ہو گیا تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں, یہ کوفہ کے اندر گورنر بنائے گئے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں, تو وہاں سے لوگ شکایتیں کرنے لگے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بہت ساری غلطیاں ہیں, ہمیں ان کو برداشت نہیں کرتے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو بلا بھیجے اور پوچھے اے ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ انہوں عشرہ مبشرہ جنتی صحابہ میں سے ایک صحابی ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہے یہ. ان کو پوچھے عمر بن خطاب اے سعد اہل کوفہ کہتے ہیں کہ تمہاری غلطیاں ہیں, اس بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں کوفہ والوں کو وہی نماز پڑھاتا ہوں جو اللہ کے نبی سے میں نے سیکھا ہے, میں نبی کی نماز ان کو پڑھاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھاتے, میں اور کیسے پڑھاؤں؟ جو نبی سے سیکھا ہوں وہی نماز ان کو پڑھاتا ہوں. حضرت عمر نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے امید یہی تھی. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی تحقیق کرنے کے لیے 2 آدمیوں کو وہاں کوفہ روانہ کیے. کئی لوگوں کو کئی مسجد میں گئے, پوچھے. حضرت ہر کوئی شخص سعد بن ابی وقاص کے بارے میں اچھے باتیں بتا رہا تھا, لیکن قبیلہ بنی عبس کی ایک مسجد میں جب یہ صحابہ گئے تو وہاں پر ایک شخص اسامہ بن قتادہ, اس کی کنیت ابو سعدہ ہے, اس نے 3 باتیں سعد بن ابی وقاص کے بارے میں بتائیں. اس نے کہا کہ یہ شخص حضرت سعد بن ابی وقاص کان لا یسیر بالسریہ, یہ جنگوں میں نہیں جاتے, ولا یقسم بالسویہ, مال غنیمت ڈھنگ سے تقسیم نہیں کرتے, ولا یعدل فی الخزیہ, اور لوگوں کے فیصلے انصاف سے نہیں کرتے. نہ جنگا میں جاتی, نہ مال ڈھنگ سے تقسیم کرتی, نہ لوگوں کے فیصلے ڈھنگ سے کرتی. 3 شکایتیں کریں. جیسے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ 3 باتوں کا پتہ چلا, سیدھا اس کے سامنے گئے اور کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ بنا کر بد دعا کرے. انہیں 3 الزام لگایا تھا, سعد بن ابی وقاص انگلی دکھا کر 3 بد دعا کرے اس کے واسطے. حضرت سعد کہتے ہیں بخاری کی اس حدیث کے اندر وہ جملے موجود ہیں, اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا, میرے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے 1 نمبر کا, تو خاب رعاء و سمعۃ, اللہ تو اس کو کیا ہے زندگی اس کی طویل کر دے, وطول عمرہ فاطل عمرہ, اللہ اس کی عمر کو کیا ہے طویل کر دے, واطل فقرہ, اے میرے اللہ اسے فقیری اور مسکینی میں مبتلا کر دے. اور تیسرا وعرضہ بالفتن, اس زمین کے فتنوں میں اسے مبتلا کر دے. لوگوں کو دکھانے کے خام رعاء سمعۃ, لوگوں کو دکھانے کے واسطے, اپنے شہرت کے واسطے اگر انہیں میرے اوپر الزام لگا رہا, اگر یہ شخص جھوٹا ہے, اللہ میری 3 بد دعائیں. نمبر 1 اس کی عمر لمبی کر دے, دوسرا اللہ اسے فقیر مسکین بنا دے, تیسرا اس زمین کے فتنوں میں اسے ڈال دے. اللہ اکبر. پھر ہونا کیا تھا, اتنی لمبی عمر ہو گئی اس کی, یہ آنکھ کے پلکیں پڑیاں بن کر آنکھ کے اوپر لڑتی تھی اس کی, ایسا آنکھ کی پلکیں اٹھا کو دیکھتا تھا. لڑکیاں کو چھیڑتا تھا بڑھاپے میں, لڑکیاں عورتیں جوتیاں لے کر مارتے تھے, تھوکتے تھے اس کے اوپر, اور یہ کہتا تھا کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی. آج لوگ ایک دوسرے کو ملتی اور دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تم نے 100 سال حیاتی دے دے بھائی, اللہ تمہاری عمر لمبی کریں دے بھائی. یہ لمبی عمر دعا ہمیں بد دعا, یہ لمبی عمر کا تو انہیں بستر میں جھگڑے کو, بستر میں مطلے کو تڑپتے تھرنا, لیکن مرنا نہیں انہیں. لمبی عمر کی کبھی دعا نہیں کرنا, اس کا مطلب ہگلے کو مطلے کو سڑنے کو ہو رہے, تیرے خاندان کو بہت بن جا رہے, مرنا کو رہے, ایسا بولے سر ہے. ایسا کبھی نہیں بولنا, بلکہ کیا بولنا, اللہ تمہاری عمر میں برکت دے بولنا. برکت دے گا تو اللہ اسے اسی وقت تک زندہ رکھتا جب تک انہیں زندگی میں عزت کے ساتھ جی سکتا, اللہ کو راضی کرتے ہوئے اعمال صالحہ کر سکتا, تب تک ہی چلنا اسے رکھتا, کسی کا بوجھ نہیں بناتا. اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے. بخاری کی حدیث یہ 6374 نمبر کی حدیث, صحیح بخاری حدیث نمبر 6374.
اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من عرض الأمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللہ کے نبی اس میں 5 باتوں کا ذکر کریں. اللہم انی اعوذ بک من الجبن, اللہ مجھے بخیلی سے بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن, اے اللہ مجھے فقیری سے, ومن البخل بخیلی سے, ومن عرض العمر ایسی عمر میں جانے سے بچا لے جو عمر مجھے ذلت سے ذلیل کر دے, جو عمر مجھے رسوا کر دے, جس میں میں پیشاب پاخانے کے لائق نہ رہوں, جو عمر مجھے رسوا اور ذلیل کر دے, جس میں بچپنا لوٹا ہے. اللہ اسی عمر سے میں پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا, دنیا کے فتنے سے بچا لے. وَعَذَابِ الْقَبْرِ, قبر کے عذاب سے بچا لے. یہ 5 باتوں سے پناہ مانگی جانے والی فرض نمازوں کے بعد نبی ایک بار پڑھتے تھے یہ دعا, فجر میں ایک بار, مغرب کے بعد ایک بار. آپ بھی لازم پڑھیں. اس دعا کی برکت سے آپ کو ذلت میں جانے والی عمر سے, لڑکپن کی عمر سے اللہ بچا لے گا. آج لوگ بولتے ہیں نا لمبی عمر کریں گے بھائی, تیرے پڑ پوترے کی شادی دیکھ کو مر کرتے بھائی, مومن کے دادا جھڑے تک جی بھائی, تیرے دعا میں بد دعا ہے, اللہ تمہاری عمر میں برکت دیں دے, صحت میں برکت دیں دے, ایسی دعا دینا. اب آئیے آخری واقعہ, یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اچھا, جو واقعہ سعد بن ابی وقاص کا میں نے بیان کیا, صحیح بخاری 755 نمبر کی حدیث ہے, وہ 755 نمبر کی حدیث. یہ دوسری روایت صحیح مسلم کی 1610 نمبر کی حدیث سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. اور حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں, ایک عورت تھی, اس کا نام تھا عروہ بنت اویس. سعید بن زید کے خلاف مروان بن حکم کے زمانے میں اس نے ایک مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ زمین میری, لیکن سعید بن زید کہتے ہیں میری, حقیقت میں یہ زمین میری. مقدمہ دائر کری کیونکہ مروان بن حکم اس وقت کا گورنر تھا. مروان بن حکم کے پاس اس نے مقدمہ دائر کیا کہ یہ زمین میری. حضرت سعید بن زید کو رضی اللہ عنہ کو مروان بلاتا ہے, اسے معلوم ہے یہ صحابی رسول ہے, اور پوچھتا ہے کہ اے سعید تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو. حضرت سعید بن زید کہتے ہیں میں نے میرے نبی سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے, من اخذ شبرا من الارض ظلما, جو کوئی بھی ایک بالشت زمین کسی کی ظلمن ناحق طور پر اپنے قبضے میں کر لے گا, یطوقه فی عنقه من 70 ارضین یوم القیامہ, قیامت کے دن 7 زمینوں کا ہار بنا کر اللہ اس کے گلے میں ڈال دے گا. یہ جب حدیث میں نے اپنے کانوں سے میرے نبی سے سنی ہے, بھلا میرے اندر اتنی جرت کیسے آ سکتی ہے کہ کسی کی زمین کو میں اپنی زمین کہوں. اللہ کی قسم یہ زمین میری ہے, سو میں میری کہہ رہا ہوں, یہ کسی اور کی نہیں ہے. مروان بن حکم نے جب حضرت سعید بن زید کی یہ گفتگو سنی حدیث رسول کے حوالے سے, تو ان کے دل کو اطمینان ہو گیا. گواہ بھی طلب نہیں کیا اس نے, یہ تمہاری کا تو گواہ لاؤ, ٹھیک ہے, تم نہیں بولا. ان کو یقین ہو گیا اور اس نے کہا کہ بے شک میں بھی کہتا ہوں یہ زمین آپ کی ہے, آپ یہ زمین اپنے پاس رکھیے. وقت کا خلیفہ فوراً صحابی رسول کے حق میں فیصلہ کر دیا, لیکن سارے لوگوں کے بیچ میں یہ زمین میری کا تو صحابی رسول کو, ایک جنتی صحابی کو, عشرہ مبشرہ کے صحابی کو, ان کو رسوا کرنے کے لیے جو مقدمہ دائر کیا تھا, فوراً اس صحابی کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے اس عروہ بنت اویس کے بارے میں بد دعا کے جملے بیان کیے. انہوں نے کہا اللہم ان کانت کاذبہ, اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے جو میرے پر مقدمہ دائر کر کے مجھے رسوا اور ذلیل کرنا چاہتی ہے, فعم بصرہا, اللہ اس کی آنکھیں نکال کر اللہ اسے اندھی کر دے. اور دوسری بد دعا وقتلہا فی ارضہا, اسی زمین میں کھڈے میں گر کر اے اللہ اسے ذلت کی موت دے دے. اور تیسری خالہ پھر کہا کہ بے شک اے اللہ میری یہ بد دعا قبول فرما. خالہ فماتت حتی ذہب بصرہا, یہاں تک کہ حضرت سعید بن زید چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو فوراً اس کی آنکھیں نکال لیا اور وہ اندھی ہو گئی. اور اپنی زندگی میں کبھی ادھر کھڈے میں گری, کبھی ادھر کھڈے میں گری, کبھی یہاں مار لگا, کبھی سر پھٹیا, کبھی گردہ پھٹیا, ارے زخمہ لگا مرتی تھی. اور وہ کہتی تھی
کہ مجھے سعید کی بددعا لگ گئی، میں جھوٹا مقدمہ دائر کر کو زمین ہڑپ لیں گے تو گئی تھی، لیکن ایک صحابی رسول کی بددعا لگ گئی۔ اس زمانے میں سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی یہ بددعا اتنی فیمس ہوئی، اگر کون تو ابھی کسی تو ستایا تو انہیں اپنی دعاؤں میں اپنے ظالموں کے لیے ایسی بددعا کرتا تھا، اللہ جیسے سعید کی بددعا سے عروہ کو اندھی کر ڈالا، میری بددعا سے یہ ظالم کو اندھے کر دے، کہتے تھے لوگ اس زمانے وہ اتنی فیمس ہو گئی یہ بددعا۔ تو اللہ انجام دکھا ڈالا، اللہ انجام دکھا ڈالا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قاضی ابو طبیب بیان کرتے ہیں کہ جامع مسجد کے ایک حلقے میں بیٹھے تھے، خراسانی نوجوان ایک آیا اور جانوروں کے تھن سے دودھ نکالنے کے مسئلے میں سوال کریا۔ میں جانوروں کے تھن سے امیڈیٹلی دودھ نکال کو مارکیٹ میں بیچنا نہیں چاہتا، ایک دن 2 دن اسے روکنا چاہتا ہوں، جب مارکیٹ میں دودھ نہیں رہتا تب دودھ نکال کو میں بیچنا چاہتا ہوں، اس سے پیسے بھی زیادہ آتی، لیکن آپ کو زیادہ آتے ہوں گے۔ جانوروں کے تھن میں اگر وقت پر دودھ نہ نکالے تو ان کے تھن کیا ہے، درد ہوتی، ان کو تکلیف ہوتی۔ تھنوں میں دودھ روکنے کے بارے میں مسئلہ پوچھنے آیا تو انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ حدیث ابھی بیان کرنے کے واسطے ان ابی ہریرہ، سنو جانوروں کے تھن میں دودھ نہیں روک سکتے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس کے بارے میں، سنو۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایسا ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی راوی کا نام پڑھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آگے نہیں گئے، نبی کے نام تک نہیں پہنچے، جیسے ہی ابو ہریرہ کا نام سنا اس نے کہا کہ اے فلاں انسان فما تکلم کلامہ، خاموش ہو جا اور یہ سن لے کہ ابو ہریرہ یہ مقبول آدمی نہیں ہے، غیر مقبول الحدیث، اس کی کوئی حدیث مقبول نہیں ہے، اس کی کوئی حدیث مقبول میں نہیں سمجھتا۔ قال القاضی فما استکلم کلامہ سقط علیہ حیۃ عظیم، ابھی اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا تھا کہ میں ابو ہریرہ کی حدیث کو نہیں مانتا، ابو ہریرہ غیر مقبول انسان ہے۔ جس مسجد میں انہیں کھڑا تھا اس مسجد کے چھت کے اوپر سے بڑا سانپ اللہ اس کے سر کے اوپر گرا ڈالے، بڑا سانپ اس کے سر کے اوپر گرایا اور دیکھتے ہی دیکھتے چیخ مار کو بھاگ کو چلے گیا، مسجد چھوڑ کو بھاگ کو چلے گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ سانپ نے اسے ڈسا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف سانپ اللہ گرایا بھاگ کو چلے گیا، نہیں سیکھا انہیں وہاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ، کون ہے یہ؟ وہ عظیم ہستی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں انصار اپنے کھجوروں کے باغ میں کھیتی کرتے تھے، مہاجر مارکیٹ میں کھڑے ہو کر تجارت کرتے تھے، اور یہ ابو ہریرہ نبی کی معیت میں حدیثیں سیکھا کرتا تھا، اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے اللہ کے نبی اتنے سارے حدیثیں سنتوں میں میرے سینے میں کوئی سی بھی حدیث ڈیلیٹ نہیں ہونا، میں بھولنا نہیں، دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا درس دینے سے پہلے چادر نیچے بچھائے اور درس کے بعد بولے ابو ہریرہ یہ چادر اٹھا کر تیرے سینے سے لگا لے۔ ابو ہریرہ سینے سے لگا لیے، بولے ابو ہریرہ میری دعا ہے آج کے بعد تیرے سینے سے ایک بھی حدیث اللہ غائب نہیں کرے گا، ایک بھی حدیث غائب نہیں کرے گا۔ اور پورے صحابہ میں 5000 سے زائد، 5500 سے زائد حدیثیں نقل کرنے والے، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایسے شخصیت کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے کا انجام، ایسے بہت سارے واقعے ہیں۔ عقل مند را اشارہ کافی ہے، عقل مند کو اشارہ کافی، بیوقوفوں کو پکارا کافی۔ میں سمجھتا ہوں جو صحابہ پر انگلیاں اٹھائے گا، جو صحابہ کو لعن طعن کرے گا، جو گالیاں دے گا اور جو اپنی تنقید کا نشانہ بنائے گا، انشاءاللہ اس کی موت آنے سے پہلے اللہ ذلت کی موت اسے خود دنیا میں اس کا انجام بتائے گا، اور آخرت میں تو اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یا تو اللہ ان کے نصیب میں ہدایت رکھا ہے تو نیک ہدایت عطا فرمائے، اگر ہدایت نہیں رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی لعنتیں ان کے منہ کے اوپر پھٹکار کے طور پر برسائے۔ اور امت مسلمہ کے اکثر لوگ جو محرم کے خرافات میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی نیک توفیق ان کو عطا فرمائے، اور ہم کو مرتے دم تک اپنے عقیدے کی، اپنے توحید کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک ایمان و اسلام پر ہماری زندگی کو ثابت قدم اللہ رکھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ جو توحید کی نعمت، جو توحید کی عظیم دولت اللہ ہم جیسے حقیر و فقیروں کو عطا کیا ہے، ہمارے ذریعے امت کے کونے کونے کو اللہ تعالیٰ توحید کی دولت پھیلانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ریاکاری سے، گھمنڈی سے، تکبری سے اللہ ہماری حفاظت کرتے ہوئے اخلاص و للہیت سے دین کی خدمت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جس طرح مسجد نور میں ہم جمع ہوئے ہیں، جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو نیک اعمال کر کر ایسے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔